CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 139، سبق نمبر 11، جس کا عنوان ہے ٹیولپ گارڈن۔ صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے پرتاب، امید ہے کہ تم بخیر ہوگے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی وادی کی سیر کی دعوت دے رہا ہوں جو زمین پر جنت کہلاتی ہے، یعنی کشمیر۔ یہاں ان دنوں بہار اپنی پوری رونائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ہر طرف رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے اور فضا خوشبوؤں سے مہک رہی ہے۔ پرتاپ، سری نگر کا مشہور ٹیولپ گارڈن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ اس کو باغ گلے لالہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باغ زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال لاکھوں سیاح اس باغ کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس صفحے کے بائیں جانب ایک تصویر دی گئی ہے جو کشمیر کے ٹیولپ گارڈن کی ہے۔ اس تصویر میں برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں۔ ٹیولپ گارڈن میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 140، یہ باغ سال میں صرف 40 دن یعنی مارچ کے آخری ہفتے سے اپریل کے آخر تک اپنی بہار دکھاتا ہے، اس لیے کہ ٹیولپ کے پھول زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ ان کی عمر 15 سے 17 دن تک ہی ہوتی ہے۔ اگر موسم سرد رہے تو یہ کچھ دن اور کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 20 ڈگری سے تجاوز کرتا ہے، یہ مرجھانے لگتے ہیں۔ محکمہ باغبانی کے اہلکاروں کے مطابق باغ میں پھولوں کو باری باری اگایا جاتا ہے تاکہ پورے 40 دن تک اس کی دلکشی برقرار رہے۔ پیارے پرتاب، یہاں تقریباً 70 اقسام کے 15 لاکھ سے زیادہ ٹیولپ کے پودے اگائے جاتے ہیں جو مختلف رنگوں میں کھلتے ہیں، جیسے سرخ، پیلے، سفید۔ اس کے علاوہ کئی دیگر رنگوں کے پھول ایسا منظر پیش کرتے ہیں جیسے زمین پر رنگ برنگے پھولوں کا قالین بچھا ہوا ہے۔ اس صفحے کے دائیں طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لوگ ٹیولپ گارڈن میں گھوم رہے ہیں۔ چاروں طرف رنگ برنگے ٹیولپ کھلے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 141، یہ باغ تقریباً 30 ہیکٹر زمین یعنی 600 کنال پر پھیلا ہوا ہے، لیکن ابھی 150 کنال پر ہی ٹیولپ کی کیاریاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی حصہ پارک اور دیگر سہولیات کے لیے مخصوص ہے۔ ٹیولپ گارڈن کے آس پاس کئی اور دلکش مقامات بھی ہیں، جیسے بوٹانیکل گارڈن، چشمہ شاہی، پری محل، نشاط باغ، شالیمار باغ اور ڈل جھیل وغیرہ۔ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ ان باغات میں پھیلی ہریالی، رنگ برنگے پھولوں اور فطری مناظر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ڈل جھیل میں شکارے کا سفر بھی ایک یادگار تجربہ ہوگا، جہاں جھیل کا پرسکون پانی اور پہاڑوں کے دلکش نظارے مسحور کر دیں گے۔ ٹیولپ کا اصل تعلق وسط ایشیا، ترکی اور ایران سے ہے، جہاں یہ پھول قدرتی طور پر اگتے ہیں۔ 16ویں صدی میں یہ یورپ پہنچے اور سب سے پہلے نیدرلینڈ میں اس کی کاشت کی گئی، جہاں یہ خوبصورتی کی علامت بن گئے۔ اس صفحے پر بائیں جانب ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ٹیولپ گارڈن میں لوگ گھوم رہے ہیں۔ لوگوں نے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے جیسے ٹوپا، مفلر، جیکٹ وغیرہ پہنے ہیں۔ صفحہ نمبر 142، برصغیر کے علاوہ آج ٹیولپ نیدرلینڈ، ترکی، ایران، امریکہ، چین، جاپان اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں یہ پھول اگائے جاتے ہیں۔ اسے بہار کی آمد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کشمیر ہی وہ موزوں مقام ہے جہاں یہ پھول پوری شان سے کھلتے ہیں اور کچھ دنوں تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ پیارے پرتاب، کشمیر نہ صرف اپنی فطری خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کی دستکاریاں بھی دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ پیپر ماشی کشمیر کا ایک منفرد اور روایتی ہنر ہے۔ اس فن میں کاغذ کو گوندھ کر کئی طرح کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، جیسے گلدان، قلم دان،
بکس، فریم، زیورات کے ڈبے اور سجاوٹی اشیاء وغیرہ، اور پھر ان پر رنگ برنگے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں شری نگر کی ڈل جھیل کا منظر ہے، جس میں شکارا ہیں، کچھ لوگ اس میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی چپو سے شکارا چلا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 143۔ اسی طرح کشمیر کے قالین دنیا بھر میں اپنی نفاست، مضبوطی اور دلکش ڈیزائن کے لیے مشہور ہیں۔ ہاتھ سے بنے ہوئے یہ قالین اکثر ریشم اور اون سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کے ڈیزائن میں چنار کے پتے، بیل بوٹے، پھول اور نباتاتی نمونے عام طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کشمیری شالیں بھی اپنی نرمی، حرارت اور نزاکت کے لیے مشہور ہیں، خاص طور پر پشمینہ شالیں جو خاص قسم کی اون سے بنتی ہیں، انتہائی قیمتی اور عالمی سطح پر مقبول ہیں۔ ان پر کی جانے والی سوئی دھاگے کی کشیدہ کاری کشمیر کے دستکاروں کی فنی مہارت کا ثبوت ہے۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک کشمیری آدمی پیپر ماشی کا کام کر رہا ہے۔ اس کے آس پاس رنگ، برش، پانی کا گلاس رکھا ہے، ساتھ ہی کارپیٹ، قلمدان، گلدان وغیرہ اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 144۔ بھائی پرتاب، یہاں کے کھانوں کا کیا کہنا؟ کشمیر کا وازوان ایک ایسا روایتی پکوان ہے جو کھانا ہونے کے علاوہ محبت، تہذیب اور خوش ذوقی کی علامت ہے۔ وازوان میں 12 سے زائد مختلف قسم کی لذیذ غذائیں شامل ہیں، اور ہاں، زعفرانی قہوے کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ خوشبودار گرم مشروب کشمیر کی خاص پہچان ہے۔ زعفران، الائچی اور دار چینی سے تیار کیا گیا یہ قہوہ نہ صرف جسم کو حرارت دیتا ہے بلکہ دل کو بھی راحت بخشتا ہے۔ یہاں سرد موسم میں مہمان نوازی کا آغاز اسی قہوے سے ہوتا ہے۔ تمہیں یقیناً اس کا ذائقہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ کشمیر کے مذہبی و تاریخی مقامات بھی اس خطے کی روحانیت اور قومی اتحاد کا مظہر ہیں۔ حضرت بل خاص طور پر کشمیر کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک کشمیری آدمی کشمیری شال پر کشیدہ کاری کر رہا ہے، ساتھ ہی کچھ خوبصورت شالیں ٹنگی ہیں اور کچھ رکھی ہیں۔ صفحہ نمبر 145۔ زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع شنکر آچاریہ مندر ایک قدیم اور مقدس زیارت گاہ ہے۔ یہ مندر ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے پتھریلی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، جہاں سے سری نگر اور ڈل جھیل کا خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں عقیدت مند عبادت کے لیے آتے ہیں اور سیاح بھی روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہری پربت، جسے کوہ مارا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک روحانی اور ثقافتی علامت ہے۔ اس پہاڑ پر ایک تاریخی قلعہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں حضرت خواجہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، مسجد، شاکا دیوی مندر اور گردوارہ ایک ہی مقام پر واقع ہیں۔ یہ کشمیر کی مذہبی آہنگی اور رواداری کی صدیوں پرانی تہذیبی روایت کا مظہر ہے۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کشمیر کے سیب کے باغ کا ایک منظر ہے۔ پیڑوں پر سیب لگے ہوئے ہیں۔ ایک مالن ہے جو سیب توڑ رہی ہے اور ایک مالی ہے جو سیب کی 2 ٹوکریاں لیے جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ پرتاپ، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد کشمیر آؤ اور میرے ساتھ ان نظاروں کا لطف اٹھاؤ۔ تمہیں یہاں فطرت سے قرب ہی نہیں حاصل ہوگا بلکہ کشمیر کی تہذیبی زندگی، رواداری، ثقافت اور محبت کی لازوال خوبیوں کا بھی اندازہ ہوگا۔ امید ہے کہ تم میری اس پرخلوص دعوت کو قبول کرو گے اور جلد اپنی آمد کی اطلاع دو گے۔ گھر میں سب کو سلام۔ تمہارا مخلص دوست انجم شاہ، من جانب ادارہ۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک پہاڑی پر قلعہ بنا ہوا ہے جسے پری محل کہتے ہیں۔ پہاڑی کے آس پاس ہریالی ہے اور پہاڑی کے نیچے ایک خوبصورت عمارت بھی ہے۔ تصویر میں کچھ چڑیاں بھی اڑ رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 147۔ مشق پڑھیے
اور سمجھیے لفظ و معنی۔ رانائی یعنی خوبصورتی یا دلکشی، جلوہ گر یعنی ظاہر ہونا، سیاح یعنی سیر کرنے والا، تجاوز یعنی حد سے بڑھنا، کنال یعنی ایک پیمانے کا نام 20 مرلے کے برابر زمین کا پیمانہ یا بیگھے کا چوتھا حصہ، مسحور کر دینا یعنی بہت زیادہ متاثر کر دینا، اہلکار یعنی عملے کا فرد، ملازم یا کام کرنے والے ورکر، بر صغیر یعنی زمین کا چھوٹا ٹکڑا، یہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرزمین، موزوں یعنی مناسب۔ صفحہ نمبر 147، صفحہ نمبر 148، دستکاری یعنی ہاتھ کا کام، منفرد یعنی بے مثال، اچھوتا یا لاجواب، علامت یعنی نشان، نباتاتی یعنی پیڑوں سے متعلق، لازوال یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، کشیدہ کاری یعنی بیل بوٹوں کا کام، مشروب یعنی پینے کی چیز۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے، آپ کو ان سوالات کے جواب ان خالی جگہوں میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، ٹیولپ گارڈن کب اور کتنے دنوں کے لیے کھلا رہتا ہے؟ نمبر 2، ٹیولپ گارڈن کے آس پاس کون کون سے مشہور مقامات ہیں؟ نمبر 3، کشمیر فطری خوبصورتی کے علاوہ دستکاری کی دنیا میں کیا مقام رکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 149۔ نمبر 4، کشمیر کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 5، خطۂ کشمیر روحانیت اور قومی اتحاد کا مظہر کیوں ہے؟ پیارے بچوں، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ نمبر 1، ٹیولپ گارڈن کو خالی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ باغ خالی جگہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ نمبر 3، باغ کے آس پاس خالی جگہ اور خالی جگہ جیسے مشہور مقامات ہیں۔ نمبر 4، خالی جگہ خوشبودار گرم مشروب کشمیر کی خاص پہچان ہے۔ نمبر 5، خالی جگہ خاص طور پر کشمیر کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ پیارے بچوں، درج ذیل جمع کے واحد لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں جمع الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے اقسام، سہولیات، مناظر، اشیاء، ممالک۔ ان الفاظ کی آپ کو واحد ان کے نیچے ہی خالی جگہ میں لکھنی ہے۔ صفحہ نمبر 150، بے جوڑ لفظ کی نشاندہی کر کے اس پر دائرہ بنائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو قطار میں لکھے ہوئے ہیں۔ قطار میں جو لفظ بے جوڑ ہیں ان پر آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، سمندر، دریا، سڑک، ندی، جھیل۔ اس قطار میں سمندر، دریا، ندی اور جھیل ایک جیسے لفظ ہیں، جبکہ لفظ سڑک بے جوڑ ہے، اس لیے اس پر دائرہ بنا ہوا ہے۔ اگلی قطاروں میں سے بے جوڑ لفظ کی نشاندہی کر کے اس پر دائرہ بنائیے۔ نمبر 2، اونٹ، طوطا، چڑیا، کوا، بلبل۔ نمبر 3، لال، دکان، سفید، پیلا، نیلا۔ نمبر 4، بھینس، بکری، گائے، شیر، گھوڑا۔ نمبر 5، گوبھی، مولی، گاجر، آلو، روٹی۔ پیارے بچوں، کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ کالم الف، زمین پر جنت، شنکر آچاریہ۔ دستکاری، خوشبودار مشروب، کشمیر کا روایتی پکوان۔ کالم بے، پیپر ماشی، زعفرانی قہوہ، ایک قدیم مندر، وازوان اور کشمیر۔ صفحہ نمبر 151، پڑھیے، سمجھیے
اور لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے، رنگ برنگ پھولوں اور فطری مناظر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہاں دل باغ باغ ہونا اپنے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے خوش ہونا۔ بچوں، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی یہاں دیے گئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں پہلے کالم میں محاورہ لکھا ہے، دوسرے کالم میں معنی لکھے ہیں اور تیسرے کالم میں جملے لکھنے کے لیے خالی جگہ دی گئی ہے۔ محاورے اس طرح ہیں: 9-2-11 ہونا یعنی بھاگ جانا، پیٹ میں چوہے دوڑنا یعنی بہت زیادہ بھوک لگنا، دل بھر آنا یعنی اچانک غمگین ہونا۔ اس سبق میں بہت سے الفاظ ایک ہی وزن میں آئے ہیں، جیسے مہارت، عبادت وغیرہ۔ اسی طرح آپ بھی 5 اور الفاظ تلاش کر کے نیچے خالی جگہ میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 152 کیجیے۔ پیارے بچوں، چھٹیوں میں دوست کو اپنے شہر دہلی بلانے کے لیے ایک خط لکھیے جس کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ سبق سے کشمیری تہذیب و ثقافت کو ظاہر کرنے والی چیزوں کے نام نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کے گھر کے آس پاس یا آپ کے شہر میں ٹیولپ گارڈن جیسا کوئی پھولوں کا باغ ہو تو اس کی تصویر بنائیے اور اس کے بارے میں لکھیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 153 لطیفہ چٹکلا۔ باپ: بیٹا دل لگا کر پڑھا کرو۔ بیٹا: لیکن آپ تو اینک لگا کر پڑھتے ہیں۔ استاد کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، بچوں کو کشمیر کے سیاحتی مقامات سے متعلق ایک ویڈیو دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، پیپر کرافٹ سے متعلق کچھ سرگرمیاں کروائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کون کون سے پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھوایا جا سکتا ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ منجو کماری، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔